بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑے عالمی ادارے نے جو اقوام متحدہ کے انڈر میں کام کرتا ہے، اس نے جو دنیا کا نقشہ جاری کیا ہے اس میں کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں بتایا گیا۔ کشمیر اور لداخ کے کچھ علاقوں کو چین اور کچھ علاقوں کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا ہے، اور اس سے بھارت کی پارلیمنٹ میں بھارت میں ہر طرف بہت شور مچا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کس وجہ سے کروا رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اس وقت چاروں شانے چت ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ بیک ڈور روابط کر رہا ہے، اور بہت جلد اگر حالات بہتر ہو گئے تو مودی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، یہ جو آپ اپنی اسکرین پر نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی چھوٹے موٹے ادارے کا نقشہ نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا نقشہ ہے، اور اس میں جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر اور لداخ کے سارے ریجن کو ایک الگ رنگ میں بتایا گیا ہے، لیکن جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پاکستان کے کرونا کیسز آئیں گے یا چائنا کے کرونا کیسز آئیں گے۔ تو اس چیز کو لے کر بھارت بڑا پریشان ہے کہ اقوام متحدہ کا اتنا بڑا ادارہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ بھارتی پارلیمان کے بجٹ اجلاس کے پہلے ہی روز متنازع خطے جموں کشمیر کے مبینہ طور پر غلط نقشے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ مودی سرکار کے خاص آدمی جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں، وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا نے سوال پوچھا کہ آخر عالمی ادارہ صحت WHO کی ویب سائٹ پر بھارتی سرحدوں کو غلط انداز سے کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ سے جواب طلب کیا کہ کیا وزارت خارجہ نے عالمی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پر جو بھارتی نقشہ ہے اس بارے میں ادارے سے کوئی بات چیت کی ہے کہ آخر اس میں جموں کشمیر اور لداخ جیسے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو بالکل مختلف رنگ میں کیوں دکھایا گیا ہے؟ کیا حکومت نے اس پر کوئی احتجاج کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کے جواب میں ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں وزارت خارجہ کی جانب سے تحریری جواب آیا ہے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے اس پیش رفت پر سخت اعتراض کیا گیا ہے۔ تحریری جواب پڑھتے ہوئے مرلی دھرن نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت WHO کی ویب سائٹ پر بھارتی نقشے کی غلط تصویر کشی کا معاملہ اعلیٰ سطح پر ادارے کے حکام کے ساتھ سختی سے اٹھایا گیا ہے۔ چند روز قبل کانگریس سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمان سانتوش سین نے اس نقشے کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ پوسٹ میں حکومت سے اس معاملے پر فوری اقدام کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیگ کرتے ہوئے WHO کی سائٹ کے متنازع نقشے کا لنک بھی پوسٹ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا، جموں کشمیر کو بھارت سے مختلف رنگ میں الگ دکھایا گیا ہے۔ اگر اس پر کووڈ کے لیے کلک کریں تو بھارت کی بجائے پاکستان اور چین کا ڈیٹا دکھائی دیتا ہے۔ متنازع ریاست اروناچل پردیش کے بھی ایک حصے کو بھارت سے بالکل الگ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام کے سامنے اس بات کی وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ آخر اتنی مدت سے اس غلطی کو درست کیوں نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، بھارت تو بار بار اعتراض کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک WHO نے اس نقشے کو چینج کیوں نہیں کیا۔ WHO پر پاکستان کا بھارت سے زیادہ اثر و رسوخ تو ہو نہیں سکتا کہ WHO پاکستان کے کہنے پر یہ سب کچھ کرے، اور اگر پاکستان نے نہیں کروایا تو اور کون کروا سکتا ہے جس کا WHO میں بھارت سے زیادہ اثر و رسوخ ہو؟ تو وہ چین ہو سکتا ہے یا امریکہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کیوں ایسا کروائے گا؟ امریکہ کا یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے کہ اپنے اتحادیوں کو سولی پر لٹکائی رکھتا ہے، اور چین کیوں ایسا کرے گا یہ تو واضح طور پر سمجھ آتا ہے۔ پہلے اس نے اروناچل پردیش سے بھارتی فوجوں کو مار مار کر نکالا، پھر اروناچل پردیش کا نام ہی بدل دیا کہ یہ تو ہمارا ژینگنان ہے، بھارت پتہ نہیں اسے کیوں اروناچل پردیش کہتا ہے۔ پھر وہاں راتوں رات گاؤں بسائے، وہاں پر اپنے لوگوں کو لا کر آباد کیا، اور اب عالمی نقشوں میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے۔ تو یہ چین کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ بغیر جنگ کیے وہ بھارت سے علاقوں پر علاقے چھینتا جا رہا ہے۔ ناظرین، جب سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی جوڑی بنی ہے مودی سرکار پر پریشر ہی پڑتا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھارتی مظالم کا عزم و ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کشمیری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اور لاک ڈاؤن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیری عوام کی امنگوں اور عالمی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کر کے اس انسانی المیہ کو ختم کیا جائے۔ یہ آپ کو اسی ہفتے کے بیانات بتا رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر مملکت عارف الوی نے کیا کہا کہ میلی نظر سے نہ دیکھنا ورنہ آنکھیں نکال دیں گے۔
عارف الوی نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں آبادیوں کا محاصرہ کرتی ہے، دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ظلم دیکھنا چاہیے۔ عارف الوی نے کہا کہ نہرو اقوام متحدہ میں کلہ بازیاں کھاتے ہوئے گئے، دنیا نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، دنیا مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو اہمیت نہیں دیتی۔ بیلٹ گن کا استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر کے ہزاروں افراد کو نابینا بنا دیا گیا ہے، کشمیری رہنماؤں کو دہائیوں سے نظر بند کر رکھا ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا پورا موقع دے رہا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ عارف الوی نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ میلی نظر سے نہ دیکھنا ورنہ آنکھ نکال دیں گے، ہماری سمت کوئی ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو ناظرین، پاکستان کی ممتاز کاروبار شخصیت اور نشاد گروپ کے چیئرمین میاں محمد منشا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جلد پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں۔ ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کاروباری افراد کی ایک میٹنگ میں میاں محمد منشا نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینلز کے ذریعے ان آفیشل رابطے جاری ہیں، بہت جلد دونوں ممالک میں حالات بہتر ہونے والے ہیں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے بھارت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور مودی کا اصل چہرہ بے نقاب کر کے دنیا کو بتایا ہے۔ افغان جنگ میں پاکستان نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، عمران خان نے دنیا کو بتایا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ عمران خان نے دنیا کو اسلامو فوبیا کی حقیقت بتائی اور یہ ایک پورا 3 سالہ محاذ تھا جو عمران خان نے لڑا ہے، جس کے بعد آج ساری دنیا جو پاکستان کو دہشت گرد کہتی تھی پاکستان کو امن پسند ملک کہنے لگی، اور جو بھارت کو امن پسند اور محبت کرنے والی قوم سمجھا کرتی تھی آج ساری دنیا بھارت کو انتہا پسند اور دہشت گرد ترین ملک سمجھتی ہے۔ اور ہم نہیں کہتے، آئے روز امریکہ سے رپورٹس آتی ہیں، یورپ سے رپورٹس آتی ہیں، پھر 27 فروری والا واقعہ، پھر لداخ میں جو کچھ چین نے بھارت کے ساتھ کیا، اروناچل میں جو کچھ چین نے بھارت کے ساتھ کیا، تو بھارت جو جھوٹا سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ راز بھی دنیا کے سامنے کھل گیا ہے کہ ان میں کتنی طاقت ہے۔ پھر افغانستان میں پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور بھارت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ پوری دنیا میں مارا پھرتا رہا کہ ہمیں بھی اہمیت دو، انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر ونٹر اولمپکس، پوری دنیا سے 32 لیڈرز آئے ہوئے تھے لیکن ہر جگہ عمران خان اور ولادیمیر پوٹن کا نام سامنے آ رہا تھا اور بھارت بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہا۔ تو بھارت پر جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے بھارت پاکستان سے بیک ڈور روابط شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی عوام کو نہیں بتانا چاہتا کہ ہم پاکستان کے سامنے جھکے ہیں، عوام کو یہی میسج جاتا ہے بھارتی میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان نے مذاکرات کے لیے منت سماجت کی ہے بھارت کی۔ اب اگر بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کو تو فائدہ ہے ہی، کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے اور اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اور آپ عالمی منڈی کے لیے راستہ دے رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی۔ پھر جو گیس پائپ لائن ہے اگر اس میں بھی بھارت آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہونا ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ بھارت کو فائدہ ہے۔ بھارت کو سنٹرل ایشین کنٹریز تک رسائی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کبھی افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایران میں قدم جمانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی پاکستان لات مار کر نکال دیتا ہے، کبھی چین لات مار کر نکال دیتا ہے۔ تو بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پاکستانیوں کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ آسانی سے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بھارت اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھنے لگتا ہے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکیں گے اور انہی کو ہمارے آگے جھکنا پڑے گا، اور اگر ہم نے امن کی پیشکش کی تو عوام ہم پر تھو تھو کرے گی، کیونکہ ہم تو یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ہم پاکستان کو بھارت کا حصہ بنا کر اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ اسی چیز پر عوام نے ہم کو ووٹ دیا تھا۔ اگر ہم پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر ہمیں ووٹ نہیں ملنا۔ تو پاکستان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بھارت واقعی میں حالات کو صحیح کرنا چاہتا ہے، مسائل کا حل نکالنا چاہتا ہے، یا وہ آپ کے ساتھ اس لیے بیک ڈور روابط کر رہا ہے کہ وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے کیونکہ آپ نے اسے گردن سے پکڑ رکھا ہے۔ اور اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دفعہ بھارت ان حالات سے نکل جائے گا تو پھر وہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گا آپ کو۔ تو وزیراعظم عمران خان کا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ آرٹیکل 370 کو بحال کریں، اس کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے۔ ونٹر اولمپکس جب سے شروع ہوئے ہیں بھارت کے اندر سے ہر طرف سے مودی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں
کہ آپ نے جو کشمیر کا آرٹیکل 370 ختم کیا ہے اس کی وجہ سے آج آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہمیں اپنے علاقے چین کو دینا پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان اور چین مل کر ہمیں بلی کر رہے ہیں۔ تو مودی سرکار اب آرٹیکل 370 کو بحال کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ کیسے کیا جائے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔